نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باخدا وہ آدمی مومن نہیں ہے، باخدا وہ آدمی مومن نہیں ہے، باخدا وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ پوچھا گیا، حضور اکرم کون مومن نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بے خوف نہ ہو۔ اس قدر حقوق بیان کیے گئے ہیں پڑوسیوں کے، جن کو ہم آج کل نظر انداز کرتے ہیں۔ نفسا نفسی کے اس عالم میں ہر شخص کو اپنی پڑی ہے۔ کوئی جو چیزیں ہمیں بتائی گئیں، جو چیزیں ہمیں سکھائی گئیں، ہم اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دیتے اور ان سے دن بدن دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک کال لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن اور بھائی ہاشم کو بھی السلام علیکم۔ سید علی جان ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں۔ جی بھائی، وعلیکم السلام جی، کیا کہیں گے آپ آج؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ صبح ہدایت کی جو کمی تھی وہ آپ نے پوری کر دی ہے۔ ہاشم بھائی کی آواز اور جی بہت خوب، بہت بہترین آواز ہے صبح ماشاءاللہ۔ آپ کی عقل بری باتیں میری بہن اور ایک بڑے سلیقے سے بات کرتی ہیں آپ۔ اللہ کو جزائے خیر دے، آمین۔ تو دوسری یہ بات کہوں گا کہ ہمسایوں کے حقوق، ہمارا حق تو صبح ہمارے صبح ہدایت کے ہمسائے ہمارے مار جاتے ہیں۔ وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ رات کو پتہ نہیں بیٹھ کے لکھتے ہیں اور کتنے پیجز لکھ لیتے ہیں۔ تو میں خود اپنی صحت بھی نہیں ٹھیک، تو بار ملا کے بھی بات ہی بھول جاتی ہے۔ تو بھائی آپ نے ایک بات بولی تھی کہ یہ دار فنا ہے، جی میں اسی پہ آپ کے بات کہوں کہ اسی دار فنا میں بقا کا سامان ہمیں ڈھونڈ کر جانا ہے یہاں سے۔ بالکل ایسی بات۔ اور جو ہمسائے ہیں وہ سب سے بڑے اور پہلے رشتہ دار ہیں ہمارے، جو ہماری ہر غم میں سب سے پہلے پہنچنے والے ہیں۔ اسی چیز کو اگر ہم مد نظر رکھ لیں تو ہمسایوں کے حقوق کیا ہے، ہمسایوں سے کیسے رہنا ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر کوئی مجھے تکلیف ہوگی تو میرا اپنا رشتہ دار میرے پاس یہاں نہیں ہے، یہ ہمسائے ہیں جو سب سے پہلے پہنچتے ہیں۔ شکریہ میرے بھائی، جزاک اللہ، بہت مہربانی بھائی صاحب، آپ نے بہت خوب بات کی، چند لفظوں میں آپ نے بڑی خوبصورت انداز سے یعنی ہمسائے کے حقوق کے بارے میں آپ نے روشنی ڈالی، بہت خوب۔ جی ظفر بھائی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں؟ ہم کیوں لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں اپنے فرائض سے؟ جو ہم سے تعلق نہیں رکھتی لوگ یا چیزیں، اس کے لیے ہم بہت بے پرواہ ہو گئے، ہمسایوں کو اب ہم اپنا نہیں سمجھتے۔ آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن پاک میں ہے سورۃ النساء میں کہ اللہ پاک اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری عبادت کرو اور اس کے علاوہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اپنے ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں اور اس میں اجنبی ہمسایوں کے ساتھ احسان کرو۔ تو اس کے بعد اس کے ضمن میں دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ میری عادت ہے، یہ میری ایک سوچ ہے، یہ میری میرا ایک طریقہ کار ہے۔ ظفر بھائی آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا روکوں گی، ہم ایک کال لے لیتے ہیں۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہیلو، میری بہن بات ہو سکتی ہے؟ جی آپ آپ کو سب سن رہے ہیں۔ جی میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی کال ڈراپ ہو گئی ہے، اگلی کال ہم لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ انیس سر میں بات کر رہا ہوں نیویارک سے۔ جی بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، سلام پیش کرتا ہوں اپنے وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام میرے محترم۔ بہت ہی خوبصورت یہ پروگرام ہے، اور شکریہ۔ میں اپنی بات کے شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ہی خوبصورت قول ہے جو جناب شیخ علی کونین کا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے لکھا کہ اپنی مادر گرامی ہمیشہ ہمسائیوں، دینی بھائیوں اور مسلمانوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔
تو انہوں نے جناب فاطمہ سے عرض کیا کہ مادر گرامی آپ اپنے لیے خود کیوں نہیں دعا کرتی؟ تو بیوی نے فرمایا بیٹا پہلے ہمسائے اس کے بعد اپنا گھر اپنے گھر والے. دیکھیے کتنی خوبصورت یہ نصیحت ہے شیر علی کونین کی جو کہ پورے عالم دین کی شہزادی ہیں اور پورے عالم دین کے لیے ہمارے لیے مشاہدہ ہیں. اتنی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے کہ سب سے پہلے جو دعا کرنی چاہیے اپنے ہمسایوں کے لیے, دوسروں کے لیے اور پھر بعد میں اپنے لیے. تو ضرورت اس بات کی ہے یہاں پر بھی ہم لوگ جو یہ پروگرام آپ نشر کر رہے ہیں, جیسے کہ ظفر بھائی نے ابھی شریف کی آیت کے بارے میں بھی فرمایا, اور بہت اس کے لیے بہت شدید ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے ہمسایوں کو دیکھیں. اب آپ میں ایک بہت مختصر میں بات کروں گا ہمسایوں کے بارے میں. خدا نہ کرے کسی کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے, کوئی پرابلمس ہو جاتی ہے, تو سب سے پہلے جو برابر والا ہمسایہ ہے وہ اس سے وہ مدد کا خواہشکار ہوتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے, نہ کہ اس کے کوئی عزیز جو دور رہتے ہیں وہ نہیں آ سکتے اس کی مدد کرنے کے لیے. تو میں نے یہاں تک میں نے سنا ہے, بلکہ علماؤں نے بھی بتایا ہے مجھے, کہ اگر وراثت میں حصہ دینا ہوتا اور ہمسایوں کا بھی اس میں حق ہوتا ہے. یہ علماء فرماتے ہیں اپنی مختلف اقلیل میں کہ ہمسایوں کا اتنا اہم حق ہوتا ہے کہ اگر خدا یہ کہتا وراثت میں حصہ دو تو ہمسایوں کا بھی حصہ دینا پڑتا, یعنی اس طرح سے دینا پڑتا. ہمسایوں کا بہت حقوق ہے. ہمسایوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمسایہ جو آپ کا ہے وہ مسلم ہی ہو, کوئی بھی ہمسایہ ہو, ظاہر انسان ہے. اور ہمیں اسلام جو ہے وہ انسان سے محبت کا سبق دیتا ہے. ہمیں محبت کرنی ہے ہر ایک سے. اصل جو قرآن شریف کا مفہوم ہے وہ ہے محبت, انسانیت. ہمیں انسانیت کے ساتھ دوسروں سے بات کرنی ہے اس طرح سے کہ لوگ دیکھ کے ہمیں کہیں کہ واقعی یہ ہیں مسلمان جن کو مسلمان کہنا چاہیے. کسی کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی زحمت نہ ہو. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ بھائی آپ کا. بہت آپ نے جو ہے وہ صحیح باتیں بتائی ہیں, اگر ہم اس پر عمل کریں. کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم بہن, میں صرف 1 منٹ کے لیے حاضر ہوا, میں اپنا ٹائم لے چکا ہوں. میں صرف ظفر بھائی سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں ظفر بھائی, میں ٹی وی کے سامنے 10 فٹ کے قریب بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کا ہمسایہ ہوں, تو ہمسایہ کے حقوق آپ کا ٹاپک بھی ہے. تو آج میں ریکویسٹ کروں گا آپ کو کہ مجھے آج نہ آپ ٹائم درمیان میں ملے یا آخر میں ملے, حافظ صاحب کا خطبہ ضرور سنانا. یہ ہمسایہ کا حقوق آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. جی انشاءاللہ ضرور سنائیں گے. میں بہت مہربانی ہوگی. جزاک اللہ انشاءاللہ ضرور سنائیں گے. جی ضرور سنائیں گے, کیوں نہیں. جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے عرض کر رہے ہیں؟ میں علی. جی ماشاءاللہ, خوش آمدید جی بھائی جان محترم, خوش آمدید. حضور کیا حال چال ہے جناب ظفر ہاشمی صاحب؟ جی ماشاءاللہ, دعا ہے, کرم ہے پنجتن پاک کا, اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہدایت ٹی وی کے ساتھ ہیں کہ جس طرح یہ اپنے رستے پہ اپنے راہ پہ گامزن ہے, بس آپ بھی دعا جیسے کرتے ہیں ایسے چلتا رہے, آگے بڑھتا رہے. اور بہن سہر حسین سے بھی بہت خوش ہیں کہ نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اور خوش طریقت کے ساتھ جیسے اس وقت سینئر اینکر کا رول ادا کر رہی ہیں. بہت شکریہ ماشاءاللہ, آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت شکریہ. اور خوبیاں عطا کریں, اور آپ سے تو مجھے جو امیدیں ہیں آپ اس سے بڑھ کر نکلے انشاءاللہ تعالی. آنے والے اوقات میں, وقتوں میں آپ انشاءاللہ ایک جوہر, ایک نیا, ایک در اس ہدایت ٹیلی ویژن کے لیے بنیں گے. جیسے آج کا ٹاپک ہے ہمسایوں کے حقوق, تو سب حقوق کی بات کر رہے ہیں, میں فرائض کی بات کرتا ہوں. ماشاءاللہ, جہاں پر ہمسایوں کے بہت سے حقوق ہیں, ان کے فرائض بھی ہیں. بالکل. ان کے فرض یہ ہیں کہ وہ یہ خیال رکھیں کہ جو آپ کے حقوق ادا کر رہے ہیں کیا آپ ان کے فرض بھی ادا کر رہے ہیں. واہ, بہت خوب کہا. حقوق اور فرائض اکٹھے ہوتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ حق ادا کیے جائیں اور دوسرا اپنا فرض ادا نہ کرے. حق تبھی ادا ہوتا ہے جب اپنا فرض کوئی ادا کرتا ہے, اور فرض یہی ہے کہ جی کو جی اور سلام کو سلام.
ماشاءاللہ. لہذا جو آپ کا حق ادا کرے، آپ سے محبت کرے، آپ اس سے محبت کیجیے. جو آپ کی نیند کا خیال رکھے، آپ اس کی نیند کا خیال رکھیں. جو آپ کے باغیچے کا خیال رکھے، آپ اس کے دروازے کا خیال رکھیں. لہذا یہ حقوق اور فرائض اکٹھے رہتے ہیں. خالی حق سے فرض متاثر نہیں ہوتا، اور خالی فرض ادا کیے بغیر کوئی اپنا حق نہیں جتا سکتا. دعاؤں کے ساتھ آپ دونوں کی کامیابی کے لیے اور بہت شکریہ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شان بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کی حوصلہ افزائی کا، اور جس طرح سے آپ ہمارا خیال رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ چلتے ہیں، اس کے لیے آپ کے بہت بہت شکریہ. جی ظفر بھائی آپ بات کر رہے تھے. جی میں بات کر رہا تھا کہ اس کو ہی آگے چلاؤں گا، کیونکہ میں بات کر رہا تھا سب سے پہلے میری ایک عادت ہے، میرا ایک طریقہ ہے کہ میں کوئی بھی لفظ میرے سامنے آتا ہے تو میں اس کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں کہ اس کا جو ہے اس کی بناوٹ کیا ہے. سب سے پہلے میں اس لفظ پہ جاؤں گا کہ ہم سایہ، یہ لفظ کیسا ہے. یعنی ہم سا یعنی میرے جیسا. سب سے پہلے اس کے پارٹ کا پہلے حصے کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سا میرے جیسا، اور کہ ہر دوسرے انسان کو ویسے ہی اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسا میں ہوں، یہ کتنا بڑا درس ہے کہ جیسا میں ہوں. اس کے بعد نیبرہڈ یا ہمسائیگی آتی ہے. سب سے پہلے خود اور اس کے بعد کسی دوسرے انسان کو اپنے جیسا سمجھنا. اور اگر اس کے بات کو تھوڑا آگے لے کے چلوں تو ہمسایہ یعنی جو آپ کے سائے میں ہو، جو آپ کے ساتھ میں ہو. یعنی مفہوم جو ہے، کیونکہ یہ میری عادت ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں جو بھی میرے سامنے کوئی جو مجھے جو حصہ ملے گا ڈالنے کو، تو میں اپنا ایک فقیرانہ جو ہے وہ جو بات کرنے کے بنا میں نہیں رہ سکتا ہوں. تو میں اس لیے سب سے پہلے اس لفظ کو، اس کی بناوٹ پہ غور کرتا ہوں کہ وہ لفظ خود کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے مفہوم اور اس کے ضمن میں میرے کچھ نہ کچھ جو میرے سے بن پاتا ہے میں کہتا ہوں. تو آگے میں چلتا ہوں کہ ہم سایوں کے حقوق جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس کو میں اس طرح سے کہوں گا کہ سب سے پہلے جیسے ہمارے معزز جو سامعین ناظرین ہم کو کالز پہ مختلف جو ہیں وہ زاویوں سے، مختلف مطلب آراء سے، مختلف پرکھ سے وہ ہم کو ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جب آپ کو خدا نہ کرے زندگی میں کوئی تکلیف ہو، کوئی دکھ ہو، کچھ ایسی ناگہانی آ جائے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کی آواز سن کے سب سے پہلے جو آتا ہے وہ آپ کا ہمسایہ ہوتا ہے. تو آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا پہ بھی ایسے کئی پروگرام چل رہے ہیں کہ ان میں ایسے ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک باقاعدہ ایک 2-3 منٹ کا کلپ بنا کے ایسے ٹی وی پہ چھوڑا ہے کہ اگر ساتھ والے گھر میں کچھ اونچی آواز سے کوئی بول رہا ہے، کوئی میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا ہے، کوئی اپنی اولاد کو کچھ جھڑک رہا ہے یا اس کی اصلاح کے لیے کچھ اونچی آواز میں بول رہا ہے، یہ میں بہت اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں نے دیکھا ہے وہ پروگرام، اس لیے وہ کلپ جو ہے اسی کو لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ چاہے آپ کو کچھ غرض نہیں ہے ہمسائے کے گھر سے، چاہے آپ کو کچھ وہاں سے لینا دینا نہیں ہے، جا کے اپنے گھر سے نکلیں اور جا کے اس کے گھر کو دستک دیں، اور دستک دینے کے بعد جب وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ بیٹا ہے، وہ بیٹی ہے، جب وہ باہر آئیں گے تو جب آپ ان کو جا کے انٹرپٹ کریں گے، جب آپ ان میں جا کے مداخلت کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس مداخلت سے، اس انٹرپشن سے، اس رکاوٹ سے وہ جو تسلسل ان کی لڑائی کا جو بہت ایک اپنے پیک کو پکڑ رہا تھا، ایک تیزی پکڑ رہا تھا، اور آپ لمحہ بلمحہ آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ اونچی آواز سے اونچی آواز تر میں بولے جا رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں وقفہ آ جائے گا. کیونکہ جب وہ وقفہ آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب وقفہ ہے وہ ان کی لڑائی کو، ان کے جھگڑے کو ختم کر دے گا. بہت خوب کہا آپ نے ظفر بھائی. ہم ایک کال اور لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جزاک اللہ، بہت مہربانی، خوش آمدید. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مبارک دے دیجیے. جی جزاک اللہ، مبارک. بہت آسان طریقے سے آپ کا پروگرام چل رہا ہے جی، اور مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ.
ओके बेटा, बहुत मेहरबानी आपकी आमद का बहुत शुक्रिया जनाब, और इसी तरह आते रहिएगा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। आप जब हमें हौसला अफजाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और हम इसके लिए और मेहनत करते हैं क्योंकि हमें एहसास होता है कि हमने आपके लिए कुछ और बेहतर करना है। ये सिर्फ हम ही प्रोग्राम नहीं कर रहे, याद रखिएगा कि आप हमारे साथ हैं। आपने ज़फ़र भाई कुछ आपको फरमाइश की गई है, आप उसके बारे में क्या सोचा है? अभी कुछ उसके बारे में अभी मुझे पढ़ना पड़ेगा या कुछ आगे कुछ लम्हे मिल जाएंगे? मेरा ख्याल है कि अभी हम कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद तब तक आप अपने जो है वो थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लीजिए। ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, मैं माजूद के साथ सिर्फ एक सेकंड भाई हाशमी, आपने एक लफ्ज अभी यूज किया है कि फकीराना बात करूंगा। जी। तो बात यही है, बात यह है कि अगर फकीराना रंग होगा इस प्रोग्राम में जी। तो इसमें अदब भी आएगा और हुस्न भी आएगा। बिल्कुल इंशाअल्लाह। जहाँ फकीर की महफिल है वहाँ अदब भी है और हुस्न भी है। जहाँ फकीर की महफिल नहीं वहाँ ना अदब है ना हुस्न है। तो हम आप इस बात पे हम आपके साथ हैं, और जो फजाइल आले मोहम्मद के कसीदे के जरिए पहुंचे हैं जी, वो किसी तकरीर से नहीं पहुंचे भाई। माशाअल्लाह। बेशक हौसले से इसको जारी रखे, हम आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे और आपका प्यार इसी तरह हमारे साथ रहेगा तो प्रोग्राम और खूबसूरत होता जाएगा और दिलचस्प होता जाएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। जी ज़फ़र भाई, आपकी माशाल्लाह कितने देखें जो हमारे जो बहन भाई हैं वो कितना हौसला दे रहे हैं आपको भी और मुझे भी, तो ये इनकी मोहब्बत है। हमें बहुत खामियां हैं, हम दौरान प्रोग्राम बहुत सारी गलतियां कर जाते होंगे, लेकिन चूंकि आप इनको नज़रअंदाज कर देते हैं उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो आप अभी फरमाइश पूरी करेंगे या आप क्या चाह रहे हैं? नहीं, जैसे आप कहती हैं, मैं तो कैसे हैं कि बंदा तो हुक्म का गुलाम है। नहीं, जो मुझे आपको मिलेगा, जो आप मेरी बहन हैं, जो आप नहीं भाई, हम दोनों को मिलके चलाना, हम दोनों को क्या, हम सब लोगों को मिलकर चलाना होता है, इसको आगे लेकर जाना होता है। तो अगर आपकी हमसायों के हकूक के हवाले से कोई और कोई बात आप करना चाहते हो कि हम। हाँ जी, मैं वही जो उसी बात को आगे लेके चलूंगा कि मैं ये कर रहा था कि वो जो तसलसल है उनकी लड़ाई का वो ख़त्म हो जाएगा, और वो जज्बात जो उनके थे उस वक्त, जो ब्लड उसका जो सर्कुलेशन जो बढ़ी हुई थी, जो मतलब उसको उसकी आवाज़ को और बुलंद से बुलंदतर कर रही थी, या जो उनमें कोई झगड़ा चल रहा था, वो इंटरप्शन की वजह से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और आप देखें कि आपको कुछ गर्ज नहीं थी, लेकिन इखलाकियात के तहत, एक हमसाए होने के तहत, एक दर्दमंदाना एक दर्दमंद होने के तहत जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो उनकी लड़ाई ख़त्म हो। इसी तरह मैं एक मिसाल और देता हूँ। मैं जब भाईजान मुझे फरमा रहे थे कि फ़कीराना मेरे मुंह से लफ्ज़ निकला, क्योंकि मैं मेरी आदत है और ऐसे ही होगा कि मैंने एक मिसाल आम आप देखते हैं लेकिन हम गौर नहीं करते। तो ये गौर करने वाली बातें हैं कि मिसाल के तौर पर कि हम आम ये चिराग तले अंधेरा, तो मैं इसी बात से कुछ दो चार और बातें अखज़ करने वाला हूं जो आपकी खिदमत में रखूंगा। वो जो है कि चिराग तले अंधेरा, चिराग जो है जब उसको जलाते हैं, जरा गौर कीजिएगा उसकी जो उसका माहौल है उस पर गौर करें आप कि माहौल क्या कह रहा है। कि चिराग जब आप जलाते हैं तो जब चिराग जला तो चिराग जलते ही उसका आसपास जो है वो रोशन हो गया। देख रहे हैं आप कि आप अमली करके देखें, आपको फिर उस पर गौर करें कि जहां पे चिराग जला है, जहां पे चिराग जला है, जिस मकाम पे, जिस कॉर्नर में, जिस कोने में, जिस टेबल पे या जिस घर में, बात गौर करने वाली जो है, जहां पे चिराग जला है, जरा गौर कीजिएगा। ये हकूकुल इबाद की मैं बात कर रहा हूं, हमसायों की बात कर रहा हूं कि जहां पे चिराग जलेगा, वहां जहां पे चिराग जला है वो आप हैं, वो जगह जहां पे अंधेरा है वो आप हैं। वो दायरा जो अंधेरे का दायरा है, जैसे मिसाल है चिराग के तले अंधेरा, वो अंधेरा ये है कि वो अंधेरा जो है वो आप हैं। इसका मतलब है आप अंधेरे में रहे बेशक, लेकिन आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है, आपके इर्द गिर्द की जो दुनिया है, आपके इर्द गिर्द का जो इलाका है, उसको रोशन करें। तो देखिए चिराग जलता है
میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ناچیز آپ کی خدمت جو بات کر رہا ہے، آپ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ اس بات سے بات نکلتی ہے کہ دیکھیں کبھی غور کیا آپ نے اس کے نیچے اندھیرا جو حقیقت ہے جس کو کبھی کوئی جھٹلا نہیں سکتا. جہاں بھی کسی ملک میں، کسی خطے میں، کسی مقام پہ آپ جب چراغ کو جلائیں گے تو اس کے نیچے اندھیرا آئے گا. تو یہ نشانیاں ہے، یہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اندھیرا کیا کر رہا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے سامنے یہ جو منظر پیش ہو رہا ہے یہ کیا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا یہ چراغ کے تلے جو اندھیرا ہے یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ ہیں، اور جہاں پہ چراغ جلا ہے، جو ہی وہ چراغ جلا ہے آپ کے ارد گرد کا جو ماحول روشن ہو گیا ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے. تو اس سے بڑھ کے مثال میں اور آج کے دن میں نہیں دے سکتا حقوق العباد کے متعلق. جی ظفر بھائی، ہمارے پاس پروگرام کے آخری لمحات ہیں، آپ کچھ جی مجھے ابھی فرمائش کی گئی ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ میں حافظ عاشق حسین نابینا صاحب کا شاگرد ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین حافظ قبلہ عاشق حسین نابینا صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. میرا مالک کیونکہ وہ اتنے اچھے اور اعلیٰ مداخان تھے، وہ قرآن کے حافظ تھے، کیونکہ عام یہ تذکرہ ہوتا ہے، اور وہ میرے استاد محترم خدا گواہ ہے، میں نے مجالس میں آپ نے بھی سنا ہوگا، اور کہ وہ یہ کہتے تھے کہ لاؤڈ سپیکر کی آوازوں کو کھول دیا جائے، جہاں جہاں میری آواز پہنچ سکتی ہے پہنچائی جائے. کیونکہ لوگ کہتے تھے وہاں، تب بھی کہتے تھے، آج کل بھی شاید کہتے ہوں گے، وہ کہتے کہ بھی شیعوں میں حافظ نہیں ہیں، قرآن کے حافظ نہیں ہیں. تو وہ بالکل یہ بات ببانگ دہل اپنے اس مائکروفون پہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ دیکھو جیسے قرآن شیعوں کو آتا ہے ایسے شاید ہی کوئی قرآن کی تلاوت کر سکے. تو یہ تو بات ہوئی. اس کے بعد میرا دل ہے کہ ان کا تلاوت تو نہیں کروں گا، تو میرا دل ہے کیونکہ میرے محترم بھائی جان نے مجھے فرمایا ہے کہ میں ان کا کچھ خطبہ تھوڑا سا پڑھ دوں، تو میں تھوڑا سا ان کے انداز میں خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ بھی صلوات پڑھ لیجئے، میں بھی صلوات پڑھ لیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ وخیر خلقہ سید الانبیاء والمرسلین. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شفیع خاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الصلاۃ والسلام علی یا صاحب الدعوت النبویہ والزولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ والناصر الباقریہ ومآثار الجعفریہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والحیب
गैबतिल असगरिया वल गैबतिल इलाहिया अल-काइम बिअम्रिल्लाह वल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जज़ाकल्लाह सामीन। जी बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई, आपने बहुत ही जो फरमाइश पूरी करके बहुत मेहरबानी आपकी। ख़वातीनो हज़रात, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है और आपसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया, हमें कॉल्स की और हमेशा हम मुंतज़िर रहते हैं आपके साथ का, ताकि हमें एहसास रहे कि हम और आप साथ हैं। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह।